السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے ویسے ہی ایک میسیج گردش کرنے لگتا ہے، گھومنے لگتا ہے، وائرل ہو جاتا ہے کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کی آمد کی بشارت دے گا تو اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی، اور باضابطے اس کو حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں اس میں کسی میں بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ من گھڑت باتیں بیان کر کے اس کو حدیث کا نام دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی اور بہتان تراشی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص بھی میرے اوپر جھوٹی باتیں منسوب کرے گا تو چاہیے کہ اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی اگر ہم جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوف زدہ کرنے والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بد دعا کیا ہم کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو پھر ہم ایسی غلطی، ایسی جھوٹی باتیں بنا تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمیں سخت سے سخت عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ایک طرح سے کہہ لیا جائے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ بد دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین، اس جھوٹی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے 1000 بار سوچئے، تحقیق کریے، کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک نہایت مبارک مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑے ہے کہ ہم دین میں افراط و تفریط پیدا کریں، جو باتیں نہیں ہیں اس کو من گھڑت طور پر بیان کریں، یہ ناقابل قبول ہے۔ شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ شریعت میں افراط و تفریط حرام ہے، ناجائز ہے۔ قوم یہود اور قوم نصارہ پر عذاب اور اللہ تعالیٰ کا غضب اسی لیے نازل ہوا کہ انہوں نے دین میں افراط و تفریط کیا۔ افراط و تفریط کیا چیز ہے؟ یعنی دین میں جتنا ہے اتنا سے زیادہ کرنا افراط ہے، اور اس سے کم کرنا تفریط ہے۔ تو قوم یہود نے کیا کیا؟ تفریط کیا، اور قوم نصارہ نے کیا کیا؟ افراط کیا۔ یعنی انہوں نے حد سے زیادہ جو ہے بڑھ کے شریعت میں جو باتیں نہیں تھی اس کو ملا لیا، اور قوم یہود نے کیا کیا؟ جو باتیں ہیں اس کو چھوڑ کر کے اس میں کمی کیا، تقصیر کیا۔ اس لیے ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ کا عذاب آیا۔ اسی لیے ہمیں دین میں افراط و تفریط کرنے سے بچنا چاہیے، اور خاص کر حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اس سے
100 بار تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے آگے بڑھانی چاہیے۔ اسی لیے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ میسیج ہمارے نظروں سے گزرا تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس پہ کچھ بات کریں۔ اولاً تو ہم پہلے سے جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ بات جو ہے غلط ہے اور غلط میسیج چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تحقیق کیا کتابوں میں اور علماء کرام سے پوچھا بھی، سب نے یہی کہا کہ یہ غلط میسیج ہے، اور ہم نے جو بھی کتابیں چھان بین کی اس میں کہیں بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملی۔ اس لیے معزز سامعین، ایسی من گھڑت باتوں سے بچنا چاہیے۔ مان لیجئے نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن 4 رکعت والی نماز کو ہم 5 رکعت میں بدل دیتے ہیں، 5 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کا ثواب زیادہ ملے گا یا وہ نماز ہی نہیں ہوگی؟ کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا پڑھیں گے تب نہ ہم نے شریعت پہ عمل کیا۔ حالانکہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھا تو گویا عقلی اعتبار سے ہم نے کیا کیا؟ اور بھی زیادہ ہم نے عبادت کیا، اور بھی اللہ کی معبودیت اختیار کی، اللہ کے سامنے جھکا۔ لیکن کیا یہ نماز قابل قبول ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے شریعت کا حکم مانا ہی نہیں۔ 2 رکعت حکم دیا، 4 رکعت پڑھا، 4 رکعت حکم دیا، 5 رکعت پڑھا، تو یہ اللہ کا حکم ماننا کہاں؟ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کے ہزاروں فضائل ہیں، وہ فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں ایک اچھی بات اپنی سمجھ سے ملا کر کے اور اس کو آگے بڑھانا، فارورڈ کرنا، دوسرے تک پہنچانا، یہ انتہائی غلط بات ہے، ناقابل معافی ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ ما علینا الا البلاغ۔